صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابو الفضل العباس ادرکنی ولا تغلقنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آلہ حاجی امریکہ ماشاءاللہ علیہ حجت دوران کے جلد ظہور کے لیے سارے صلوات پڑھو بیمار مومنین کی صحت یابی کے لیے سارے صلوات پڑھو اپنے اپنے رزق کی فراوانی کے لیے مل کے صلوات پڑھو سارے جو دلوں میں دعائیں ہیں آرزویں ہیں جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ایک بھائی ہے اس کی والدہ بیمار ہے مالک اس کو صحت عطا فرمائے ان کو کاغذوں کی پریشانی ہے جو بھی دعا ہو مانگ لینا وہ کریم ہے دلوں کے راز جانتے ہیں ایک مرتبہ دعا کی قبولیت کے لیے سارے صلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیر المصدد نذیر المؤید محمود الاحمد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین صلوات بر محمد نعرہ تکبیر بہت عظیم ہستی کا نام ہے جس نے ہمیں انسان بنا کے ولایہ آل محمد عطا کی ہے اس رحمان کا نام ہے سارے یک زباں ہو کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ سلامت رہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حلالی تک سارے مل کے نعرہ حیدری حسینیت
حسینیت محمد و آل محمد کا عظیم اللہ آپ کا اس مقدس عزا خانہ میں آنا قبول فرمائے۔ مقدس اس لیے ہوتا ہے کہ جو چیز بھی معصوم کے ساتھ منسوب ہو جائے وہ مقدس ہوتی ہے۔ کوہ طور ایک پہاڑ ہے، ایک معصوم کے پاؤں مس ہوئے تھے، خالق نے قرآن میں اس کی قسم اٹھائی۔ جو چیز اگر گنتا جاؤں تو مجھے بہت وقت کی ضرورت ہے، کافی مجلس سے پڑھوں تو تمہیں یہ بتاؤں کہ جو چیز بھی منسوب ہو گئی ہے، چاہے وہ مکے کا شہر ہے، مصطفیٰ کے ساتھ منسوب ہوا، خالق نے قسمیں اٹھائی، کوہ طور موسیٰ کے ساتھ منسوب ہوا، اللہ نے قسمیں اٹھائی۔ ذرا اپنی عظمت کو دیکھو جو حسین کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ اپنی عظمت کو سامنے رکھنا۔ حسین بادشاہ کا کریم اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ میری دعا ہے ہر بندہ اس لفظ کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینا۔ چوراہے پہ کھڑے ہو، کسی پارٹی کے ساتھ ہو، چاہے وہ مسلم لیگ ہے، کاف لیگ ہے، کوئی لیگ بھی ہے، جس پارٹی میں جو بندہ ہوتا ہے جب اس میں آتا ہے تو اس کی حمایت میں ضرور بولتا ہے۔ حلالی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ ہے اسی کی حمایت میں وہ بولے گا بھی، نعرہ بھی لگائے گا، چونکہ ہم ہیں آل محمد کی پارٹی کے۔ تو پھر یہ ذہن میں رکھنا کہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں بولوں گا تو کیا ہوگا، چونکہ جس پارٹی میں ہے صرف آل محمد کی حمایت میں بولنا فخر ہے کہ جو بندہ ہے پورا یونان گریس پڑا ہے، اتنے ساری عوام ہے، صرف حلالی ہو کہ آل محمد کی حمایت میں بول کے بتا رہے ہو کہ سنو آل محمد سے رشتہ ہمارا ہے۔ سارے کوشش کرو، نوکری کرو مل کے۔ جن کا علی امام ہے پوری حمایت کے ساتھ وفائیں پیش کرنی ہے آل محمد کی بارگاہ میں۔ علی بادشاہ کو پتا چلے جو ہمارا رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، آج پتا چلے علی مولا کو کہ آج میرے حلالی اپنی وفائیں میری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اپنے سینے کی پوری قوت کو صرف کر کے پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی تک غدیر بنا کے مل کے نعرہ حیدری۔ اسی طرح سلامت رہو، سوائے مظلوم کے غم کی کوئی تمہیں دنیا کا غم نصیب نہ ہو۔ غم بھی اس وقت تک ہو جب تک ہمارا غائب مولا پردے میں ہے، کیونکہ جب مالک زمانہ آ جائیں گے پھر آل محمد کے گھر میں خوشیاں ہوں گی، پھر دشمن کے گھر میں ماتم ہوگا۔ تو کریم اللہ نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا، ایک پروگرام بنایا کہ زمین کو خلق کر کے، آدم کو خلق کر کے آدم سے کہا کہ اے آدم جاؤ جا کے میری پہچان کرواؤ، میری پہچان کا ذریعہ بنو۔ آدم آئے، قولوا لا الہ الا اللہ کہا۔ آدم اللہ کی مکمل پہچان نہ کروا سکے، توجہ ہے صاحبان کرام، اللہ کی بولو مکمل پہچان نہ کروا سکے۔ آدم علیہ السلام کے بعد جناب نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ خالق نے کہا میرا نبی جا تو پہلا ہے جس کو میں نبوت کے ساتھ رسالت بھی دے رہا ہوں، جا جا تیرے لیے ترقی ہے، تیرے لیے ایک اور عہدہ ہے۔ آدم کے پاس صرف نبوت ہے، تیرے پاس نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، رسول بھی بنا کے بھیج رہا ہوں، جا جا کے ذرا میری پہچان کروا۔ 950 سال تک جناب نوح علیہ السلام اللہ بتاتے رہے، اللہ بتاتے رہے، مکمل اللہ نہ بتا سکے، چلے گئے۔ اللہ نے پھر انتظام کیا، جناب ابراہیم کو بھیجا، فرمایا تجھے نبوت بھی دے رہا ہو، رسالت بھی دے رہا ہو اور امامت بھی دے رہا ہو، توجہ ہے یا نہیں؟ جا ذرا جا کے میری پہچان کروا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے،
اللہ مکمل نہ بتا سکے. اب اللہ نے دیکھا کہ جب میں مکمل پہچانا نہیں جا سکا، میرا مکمل تعارف نہیں ہو سکا، تو خالق نے کہا میرا حبیب میں نے پہلے نبوت دی، پھر رسالت دی، امامت دی. اے میرا حبیب تجھے نبوت بھی دے رہا ہو، رسالت بھی دے رہا ہو، تجھے امامت بھی دے رہا ہو، اور ساتھ تجھے ولایت بھی دے رہا ہو. جا جا کے میری پہچان کروا. رسول آئے، پہچان کروائی. فرمایا گھبرانا نہیں ہے، امامت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، امامت کے ساتھ. کسی کو میں نے صحیفہ دیا ہے، کسی کو میں نے خلیفہ دیا ہے، اور آج تجھے ایسا جانشین دے کے بھیج رہا ہوں کہ اب تک میں نے کسی اور کے مقدر میں رکھا ہی نہیں ہے. کتاب کے ساتھ وارث سے کتاب دے کے بھیج رہا ہوں. جا جا کے میری پہچان کروا. وارث کے پاس اب وارث ایسا دے رہا ہو، وارث ایسا دے رہا ہو جو کتاب کا عالم بھی ہے، جس کو کلی علم بھی میں نے عطا کیا ہے، جس جیسا حسین موتی میں نے دنیا میں خلق کیا ہی نہیں، جس کا نعم البدل میں نے بنایا ہی نہیں. میرا رسول ہر چیز تیرے پاس بھیجوں گا، لیکن یاد رکھ وہ تیرے پاس نہیں آئے گا، اس کے پاس تجھے جانا پڑے گا. اور ہے صاحبان اس کے سارے نوکری کرو آخری بندے تک. فرمایا اس کے پاس بولو تجھے جانا پڑے گا. نبی آئے اپنے وسیع کو لینے کے لیے، کتاب کے عالم کو لینے کے لیے. کہاں پہ آئے؟ جس کو اللہ نے مرکز بنایا تھا، اپنا گھر بنایا تھا، اللہ کا گھر. چلو بات ذہن میں آ گئی ہے. حفیظہ جی یہاں پہ آپ کے عقیدے کی ترجمانی کرتا چلو. آپ ممبر کو سجدہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ تقریر میں بعد میں شروع کروں گا. واجب سمجھتے ہوئے میرے بادشاہ کا تذکرہ ہے، اس کو میں چھوڑ کے جاؤں گناہگار بنتا ہوں. اسی قرآن میں جس قرآن کو پڑھ پڑھ کے مسلمان لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، بلکہ یوں نہ کیوں نہ کہوں کہ قرآن پڑھ کے مسلمان کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں، لوگ بہکا رہے ہیں. اسی قرآن میں خالق نے کہا کہ اول بیت وضع للناس، کہ میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پہلا گھر وضع کیا ہے، پہلا گھر بنایا ہے. پہلا گھر ہے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے اول گھر بنا. پڑھا لکھا چہرہ میرے سامنے سارے موجود ہو، سارے زیرک سمجھنے والے، اشارے سمجھنے والے ہو. وضاحتوں کی مرتضی حیدری